آرگنائزیشن ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی بھی یہ سنت رہی ہے کہ وہ ہر جگہ جاتے تھے, ہر بندے سے ملتے تھے اور اپنی بات پیش کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. فار ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى, موسیٰ آپ جاؤ فرعون کے پاس کیونکہ فرعون جو ہے وہ طغیانی کر بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, اب سوچیں اگر کوئی اس ٹائم پہ بندہ یہ دیکھ رہا ہوتا کہ جی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے ہیں, اسے بات کیوں کرے, اور وہ بھی جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قول لین, یعنی فرعون سے پیار سے بات کیجیے گا. تو یہاں پہ تو ہم لوگ اگر آج کے ہمارے کانٹیکس کے لوگ ہوتے تو وہ تو کہتے کہ جی فرعون کو تو بدتمیزی سے بات کرنی چاہیے تھی. پہلی بات ہے بات نہیں کرنی چاہیے تھی, آپ ادھر گئے کیوں تھے, آپ تو اللہ کے نبی تھے, آپ اللہ کے رسول تھے, آپ وہاں کیا کرنے چلے گئے اتنے بڑے پاگل آدمی کے پاس. اور پھر اوپر سے یہ کہ آپ اسے پیار سے بات کریں, تو بھائی وہ تو پھر کافر تھا جس کے پاس بھیجا رہا, اور بدترین کافر تھا. تو ہم اگر اپنوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے کوئی چیز شیئر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لیٹس ورک ٹوگیدر فار سم تھنگ گڈ, واٹس دی پوائنٹ ان دیٹ. اینڈ دین سیکنڈلی آپ دیکھو کہ اس کی ایک اور ایگزامپل, یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تو ایک آپ سمجھ لو کافر گورنمنٹ کے اندر جو کہ عزیز مصر تھا, اس کی گورنمنٹ کے اندر فائنانس منسٹر لگ گئے. یعنی بیسکلی ہی بیکیم دا فائنینشیل ایڈوائزر یا دا فائنانس منسٹر, ناٹ ایون ان اے مسلم گورنمنٹ, رادر وہ ایک, کیونکہ ان کو پتا تھا, کیونکہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے نا اور جو دین کا داعی ہوتا ہے وہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ دین کا فائدہ کس میں ہو سکتا ہے, دین کا بھلا کس چیز میں ہو سکتا ہے, اور جو راستے اور ایونیوز اس کو ملتے ہیں وہ ان کو اختیار کرتا ہے. یوسف علیہ السلام جو ہیں ایک کافر حکومت کے اندر کوٹ ان کوٹ فائنانس منسٹری کی پوزیشن سنبھال لیتے ہیں, اور الحمدللہ وہ ہمیں پتہ چلا کہ جو 7 ایئرس کا وہ جو ڈراؤٹ اور فیمن آنا تھا کس طرح سے اس پوری سچویشن کو آپ نے مینیج کیا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد وہ کس پوزیشن کے اوپر فائز ہو گئے. ایک اور ایگزامپل ہمیں ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو کہ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو اس میں ایک واقعہ آتا ہے حلف الفضول کا, اور وہ جو واقعہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس زمانے میں ایک پیکٹ ہوا تھا مشرکین کا, کفار کا, کہ مکہ کے اندر جو ڈاؤن ٹراڈن ایک پرٹیکولر آدمی تھا, اور اس کے بعد پھر وہ تھوڑا سا نیٹ وائڈر ہو گیا کہ جو لوگ مظلوم لوگ ہیں ان کی ہم مدد کریں گے, جن کو فار ایگزامپل ہمارے لوکلز جو ہیں وہ ان کی پراپرٹی لے لیتے ہیں ناجائز اور ان کو واپس پے نہیں کرتے یا پیسے دیتے اور پھر دیتے نہیں وغیرہ وغیرہ, ہم ان ڈاؤن ٹراڈن طبقے کی مدد کریں گے. اور یہ سارے ایک نان مسلمس کا گروپ تھا. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج بھی اگر وہ حلف الفضول ہوتا تو میں اس کا حصہ بنتا. کیوں بنتا؟ کیونکہ جسٹس کی بات ہے, خیر کی بات ہے. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہماری پبلک جنرل عوام جو ہے وہ تو اللہ معاف کرے, ہو سکتا ہے کہ اس حالات میں جو کرنٹ پولیٹیکل ٹینشن مچی ہوئی ہیں اس پہ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی فتویٰ لگا دیتے کہ آپ ادھر کافروں سے جا ملیں, آپ نے یہ کیا کیا ہے. حالانکہ ہمارا دین جو ہے نا, جو ہمیں راستہ بتا رہا ہے وہ سب سے بہترین راستہ ہے. سو جسٹ بیکاز ہیئرز انادر تھنگ, just because you meet someone, just because you sit with someone, that does not mean کہ آپ اس کی ہر ایک بات کو انڈورس کرتے ہو. That is so unrealistic. یعنی ہم دو سگے بھائی بھی بیٹھتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم تمہاری ساری باتوں سے اگری کرتا ہوں, یا تم جو ہم کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں تعاون علی البر والتقوی, کہ خیر کے معاملوں میں تعاون کرو, تقوی کے معاملوں میں تعاون کرو. اور وہ تعاون جو ہے وہ کسی نان مسلم سے بھی ہو سکتا ہے, کسی مسلم سے بھی ہو سکتا ہے خیر کے معاملات میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آرگنائزیشن کا ایک یونیک فیچر یہ ہے کہ ہم لوگ خیر کی دعوت, خیر کا پیغام, خیر کی بات کے لیے کسی کے ساتھ بھی ہم لوگ اپنا پوائنٹ آف انٹرسٹ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ یہاں اس پوائنٹ پہ اتفاق ہے, ہمارا ان کے ساتھ اس پوائنٹ پہ اتفاق ہے. تو جہاں پہ بھی خیر والے لوگ موجود ہیں ہمیں کوئی اس میں شرم نہیں ہے, کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے کہ ہم جائیں وداؤٹ الائننگ آورسیلوز. YC یوتھ کلب جو ہے ہیز آلویز بین اینڈ ول انشاءاللہ آلویز بی اے نان سیکٹیرین اینڈ نان پولیٹیکل کائنڈ آف آرگنائزیشن. ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہم کسی نہ کسی ایک ادھر ادھر ڈبے میں جائیں, لیکن جہاں پہ بھی خیر کی بات ہوگی, اینڈ ٹو بی آنیسٹ ود یو گائز, آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے بہت سارے سیلیبریٹیز بھی ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں, گلوکار, اداکار, فنکار وغیرہ وغیرہ, ہر طرح کے لوگ, ان سے ہم ملنے بھی جاتے ہیں, ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں. اور میں پرٹیکولرلی اپنی پرسنلی اگر یہ والی بات کروں تو میں کئیوں کو ملا ہوں اور میری ان سے بات چیت بھی ہوئی ہے, اور انہوں نے میری پکچر کھینچ کے اپنے پیج پہ لگا دی ہے کہ جی آج ملاقات ہوئی ہے. تو کیا اس سے یہ مطلب ہے کہ میں اس اداکار اور گلوکار کی ہر بات کو انڈورس کرتا ہوں؟ اچھا, میں تو بات کرنے گیا ہوں خیر کی. آپ کا ملنے کا مقصد بھی بیک آف یور مائنڈ وہ دعوت الاسلام ہوتا تھا, بالکل خیر نکالی جا سکے. اور پھر ظاہر ایک اور بات بھی ہے نا کہ جب اتنا شر اور اتنی برائی پھیلی ہو ہر طرف, اور ہر طرف کرپٹ بندے ہیں, لیٹ سے سو کیونکہ ادھر والے ادھر کو کرپٹ کہتے ہیں اور یہ والے ان کو کرپٹ کہتے ہیں, تو ہر ایک طرف کرپشن پریویل کی ہوئی ہے. سو یو ٹرائی ٹو میٹ پیپل اینڈ ایکسٹریکٹ ایز مچ خیر ایز یو کین ایکچولی آؤٹ اینڈ گیدر دیٹ ٹوگیدر. یا آپ دوسروں کے لیے خیر کا باعث بن رہے ہیں, یا آپ خیر اکٹھی کر رہے ہیں, جمع کر رہے ہیں, آپ ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں. یعنی اگر آپ کل کو کوئی اور پولیٹیکل پارٹی اگر اسی طرح انوائٹ کرتی ہے ہمیں یا آپ کو, تو ظاہر آپ اس سے ملیں گے, مقصد اس کے پیچھے وہی ہے خیر کو اکٹھا